أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. حضرات وقار علماء کرام، بزرگ اور دوست، آج وہ نصف قابل احترام اسلامی روحانی ماحول ہے. جڑی آیت مبارکہ پڑھی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان، مقام، آپ کی صفات کا ذکر فرمایا. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، کہ ہم نے ہی آپ کو بھیجا ہے شاہد کی حیثیت سے، گواہ کی حیثیت سے. آپ گواہ ہیں. بند کر دے بھائی اس کو. سب سے بڑے آپ گواہ اللہ کی توحید کے، اور پھر نبی علیہ السلام بہت ساری چیزیں ایسی نے جو امت کو پوشیدہ غائب ہے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں دکھلائی گیا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا. آپ نے انہاں چیزوں کو دیکھ کے بیان فرمایا، گواہی دی، اور اس گواہی سے پوری امت کا ایمان یقین ہے کہ آپ کی گواہی سچی ہے، شک شبہ تو پاک. مثلا قیامت والے دن اعمال کو تو لیا جائے گا. رسول اللہ نے بیان فرما دیا، ہم نے مان لیا. پھر صلاۃ ہوئے گی، خودی صفات حدیث موجود ہیں. عقل کو چیز پالا ہے. رسول اللہ کی گواہی پر پوری امت کا ایمان اور یقین ہے. عذاب قبر، ثواب قبر، قبری دو صورتان، یا عذاب ہے یا ثواب ہے، یا جہنم کا گڑھا ہے یا جنت کا باغیچہ ہے. قبر کو کھودیا جائے دوبارہ نہ عذاب نظر آتا ہے اور نہ ہی ثواب نظر آتا ہے. رسول اللہ نے بیان فرمایا اور کوئی شک شبہ نہیں ہے، ایمان ہے، یقین ہے. جس نے بھی انکار کیا اپنے عقل کی بنیاد سے انکار کیا، انال و سنہ الحدیث نے مان لیا، تسلیم کر لیا، اس واسطے کہ رسول اللہ نے بیان فرمایا. قیامت والے دن میں اٹھنا، فیصلے
جزا و سزا، جنت داخل، حشر، حوض کوثر، شفاعت، مقام محمود، یہ ساری چیزیں حق میں، اس لیے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے بیان فرمایا اور آپ گواہ نے، اور جس چیز آپ گواہ ہو وہ شک نہیں ہو سکتا۔ انسان بھی اپنی آنکھ میں غلطی لگ سکتی ہے، مشاہدے میں غلطی لگ سکتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ سچا ہوتا ہے۔ آپ کو توجہ ہے؟ تھوڑی جی مشکل بنے گی انشاءاللہ 11 بجے تک، پھر گفتگو انشاءاللہ شروع ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جڑی اس تو مراد ہے کہ تھی بس کر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کو اپنی اصلی صورت ہی دیکھیا، جنات دے پاس گئے، واز کیتا، رات گزاری، انہوں دی خوراک کے معاملات بیان فرمائے، انہوں دے بارے کچھ مسائل و احکام بیان فرمائے۔ ساڑھے آپ کی توجیز بالا ہے، رسول اللہ نے بیان فرمایا ہے، سچ، ایمان، یقین۔ اسی طرح 2 فرشتے کرامن کاتبین کدیاں تے موجود نے، یعنی جتنے تسی اس وقت بندے بیٹھے ہو مسجد اس تو 2 نے، 2 تے سارے کول ہے نا، کوئی جلسہ بھی سننا آئے ہوں گے انشاءاللہ۔ ایمان ہے، یقین ہے، آواز کبھی نہیں آئی، نہ کھڑک آیا ہے، نہ کبھی آہٹ آئی ہے، نہ کبھی اگاں پیچھاں کوئی لکھن دی کوئی آواز آئی، کچھ نہیں، لیکن قرآن نے بیان فرمایا، رسول اللہ نے بیان فرمایا، یقین ہے، کوئی شک شبہ نہیں۔ یہ ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاہِدًا۔ پھر قیامت والے دن نبی علیہ السلام کی آخری گواہی ہوئے گی، جی رات جتے فیصلہ ہوئے گا، ساری پہلی امت انبیاء علیہ السلام دی دنیا تشریف آوری دا انکار کروں گی کہ ساڑھے والی انبیاء آئے ہی نہیں، اگر آندے تو اسی میری بات کو قبول کر دے۔ جنہوں ساری امتہ انکار کروں گیا تو اللہ اس آخری امت کو گواہ بنائے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا میری امت گواہ بنے گی، پھر میری امت کی گواہی دا بھی مشرکین انکار کرن گے، وہ کہن گے نہیں، گواہ وہ ہوتا ہے جنہاں کول موجود ہوئے۔ یہ اہل شرک دا پرانا عقیدہ ہے، اور انہاں باز قیامت کو نہیں آنا، فیصلہ پھر وہی ہونا ہے جڑا آگے آ رہے حدیث ہے۔ یا اللہ گواہ تھے ہونا ہے جڑا کول موجود ہوئے، تو ایک کول موجود نہیں سن، یہ بعد ہی چھایا، یہ آخری امت، انہوں نے گواہی کس طرح قبول ہے؟ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا اس امت کو کہ تسی کس طرح گواہی دے رہے ہو کہ یہ انبیاء آئے اور یہ قوم میں جھوٹ بول رہی ہے؟ یہ امت پکار اٹھے گی، یا اللہ ساڑھے والی قرآن آیا اور محمد رسول اللہ لے آئے، انہاں بیان فرمایا کہ آدم علیہ السلام بھی آئے، نوح علیہ السلام بھی آئے، علیہ السلام بھی آئے، شعیب علیہ السلام بھی آئے، صالح، لوط، یحییٰ، اسماعیل، اسحاق، یوسف، یعقوب، یوسف علیہ السلام، یہ سارے انبیاء علیہ السلام آئے، لیکن مشرکین بس اتنے کہ اسی منن نہیں تیار۔ تو اللہ تبارک و تعالی میرے تمہارے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائے گا اور آواز دے گا، اور رسول اللہ تشریف لائیں گے، اور آپ کی گواہی اللہ فرمان گے محبوب آج گواہی دو۔ محبوب فرمان گے یا اللہ میری امت بھی سچی، سارے انبیاء بھی سچی، یہ قوم جھوٹ بول رہی ہے۔ اللہ فرمائے گا میرے محبوب کی گواہی تو بعد معاملات لپیٹ دیے جائیں، جو اس کو شاہد نہیں مانتا ہم اس کو جنت کا داخلہ نہیں دیں۔
چلا جائے جہنم میں، پکڑ لیا جائے سارے لوگوں کو جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی پر بھی مطمئن نہیں ہے. ہم نے تو اس پیغمبر کو بنایا ہی گواہ تھا. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا. یہ آیت میں سمجھان کی کوشش کروں گا جتنے تک سمجھ آ سکی یا بیان ہو سکا. وَمُبَشِّرًا، اور آپ خوشخبریاں دینے والے. اور یہ بڑی پیاری صفت ہے نبی علیہ السلام کہ آپ خوشخبریاں دینے والے. اچانک انسان بیٹھا ہوئے اور بیان ترین خوشخبری نصیب ہو جائے تو اچانک اس کا چہرہ پریشان جڑا پہلے ہوتا ہے اچانک خوشی نال چمک اٹھتا ہے. تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا بحثیت مبشر آئے. آپ خوشخبریاں دینے والے اور آپ نے جو خوشخبریاں دی نے اس سے امت کا یقین ہے کہ آپ کی ہر خوشخبری حق سچی پوری ہوئی. دنیا کوئی فرقہ ہو یا مسلمانوں کا نہیں جو انکار کرے. ہر گروہ کا عقیدہ ہے کہ آپ کی ہر بشارت ہر خوشخبری سچی ہے، وہ کوئی شک شبہ نہیں. تو پھر میں عرض کرنا کہ چند خوشخبریاں تے یقین ہے تو کچھ خوشخبریاں اور بھی نظر آنا تے بھی یقین کر لو. میں صرف آپ کی چند خوشخبریاں کا ذکر کرنا مبشر کی حیثیت نال نبی علیہ السلام کی شان اور وصف اور مقام کے لحاظ سے. پھر توجہ کیجیے قرآن نے آپ کی شان کو کیوں بیان فرمایا. فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. دوسرے مقام تھے اسے صفت نو دوسری آیت بیان فرمایا. فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم باسیت مبشر آئے خوشخبریاں دینے والے. آپ نے 10 صحابہ کو نام لے کے بشارت عطا فرمائی جنہوں نے کہا جاتا ہے اشرا مبشرہ. 10 ایسے خوش نصیب جنہوں نے دنیا کی جنت کی بشارت. آپ نے کی فرمایا؟ فرمایا انا النبی فی الجنہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت جاواں گا. وابو بکر فی الجنہ، فرمایا پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جنت دے اندر. فرمایا سیدنا عمر جنت دے اندر جان گے. پھر نبی علیہ السلام میں بشارت جاری رکھی. فرمایا عثمان جنت دے اندر، علی المرتضیٰ جنت دے اندر، طلحہ جنت اندر، زبیر جنت دے اندر، سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت جان گے، سعید رضی اللہ تعالیٰ جنت اندر جان گے، عبد الرحمن ابن عوف جنت دے اندر، ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. یہ 10 صحابہ جنت جان گے. دنیا اندر کوئی آل و سنت دے اندر ایسا شخص نہیں جو اس حدیث کا انکار کرے. اہل سنت سارے مقاتبے ہر فکر دا عقیدہ ہے کہ 10 صحابہ مبشران جنتی سارے صحابہ. یہ 10 صحابہ مبشران ہیں جنہوں نے دنیا اندر ہی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی بشارت دی. توڑا بھی ایمان ہے نا کہ ابو بکر عمر عثمان علی کتھے جان گے؟ اشرا مبشرہ کتھے نے؟ جنت دے اندر. دنیا اندر ہی نبی علیہ السلام نے جنت دی بشارت عطا فرمائی. پھر الگ الگ بھی آپ نے فرمایا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ بشارت عطا فرمائی. حدیث سنیے نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت دے 8 دروازے ہوں گے. حدیث صحیح البخاری اندر آپ فرماتے ہیں
جنت یا دروازے ہوں گے، جس عمل اندر کوئی تیز ہوئے گا اس دروازے چنو آواز آئے گی، اس دروازے جو گزرو۔ نبی علیہ السلام جدو یہ حدیث بیان فرما رہے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے، فرمایا محبوب جی یہ تھوڑی امت اندر کوئی ایسا خوش نصیب جنو جنت دے ہر دروازے تو آواز آوے کہ اس دروازے جو گزرو، ہر عمل چیز آگے ہوئے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر من امید ہے کہ تو نہ لوگ اندر ہی شامل ہوئے گا۔ جب یہ حدیث سنی ہوئے گی صدیق کا چہرہ چمکیا ہوئے گا نا، خوشی ہوئے گی کہ میں نے قیامت والے دن جنت دے 8 دروازہ جو آواز آ گئی۔ بشارت کون دے رہا ہے؟ یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا۔ دوسرا مقام انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوکروہ وتسبحوہ بکرۃ وعصیلا۔ میں پوچھنا چاہنا پوری امت امام نے 10 صحابہ عشران مبشران 10 صحابہ یہ 10 مبشران جنت بشارت دنیا اندر نصیب ہو گئی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ الگ فرمایا، اے عمر تیرا محل میں جنت آپ ایک ہے، خواب اندر میں تیرا محل جنت ایک ہے۔ صحیح البخاری سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بارے بشارت آ گئی، انہوں نے محل بھی جنت بن چکا ہے، اور وہ کون چکے ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوسری حدیث سنی سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی فرما روایت جامع ترمذی اندر رضی اللہ تعالی سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام نے بڑے پیارے صاحب بن اپنی ماں کو بیٹھے نے، ماں کہنے لگی حذیفہ بن یمان جی اماں جی، کہتے نبی علیہ السلام کو جا کے بیٹھے بھی ہے وہ کہ کم کہاں جی مصروف ہو گئے ہو۔ حذیفہ بن یمان عرض کر لگے اماں جی نبی علیہ السلام کو زیادہ دیر بیٹھنا ہوں نصیب نہیں ہوتا، قربان مصروف ہو جائیں گے کہ نماز پڑھی واپس آ گئے، ماں ناراض ہوئی، سب ہو جرا سست کر دے، الفاظ ادا کیتے، فرمایا حذیفہ این عقیدہ کرو آج جاؤ مغرب کی نماز نبی علیہ السلام نے مغرب پڑھو، آپ نے پیچھے نماز پڑھو اور محبوب نے مل کے آؤ اور میرے واسطے بھی دعا کرواؤ اور اپنے لیے بھی دعا کرواؤ۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں آیا نبی علیہ السلام نے نماز مغرب ادا فرمائی، نماز نماز پڑھن تو بعد میں سنت ادا کرن تو بعد مسجد نبوی اندر بیٹھا ہوا، صحابہ کرام نماز پڑھ کے جا رہے ہیں، میں انتظار اندر کہ محبوب نماز تو فارغ ہوں گے، آپ نے مسجد تو باہر جان لگن گے تو میں اپنی آمد دی وجہ مقصد بیان کرانا، لیکن ہویا کہ نبی علیہ السلام نماز نفل شروع فرما دیتی ہے، آپ 2 رکعت نفل پڑھ دینے پھر سلام پھر دینے پھر نفل شروع کر دینے میں حذیفہ بن یمان فرماتے رہے میں بیٹھا رہا اس حال تک بیٹھا رہا کہ نماز عشاء کا وقت ہو گیا ہے، محبوب نفل پڑھ دے رہے ہیں۔ ان دے واقعی بڑا اوکھا کام ہے، نفل بڑا اوکھا کام ہے، فرضاً پوچھی ہونا ہے، کوئی نفلہ پوچھی ہونا ہے، یہ فرض پھاس گئے ہوتے نفلہ نال کمی پوری ہو جائے گی، ایسا نہ ہوئے کہ فرض ہی پڑھ دے رہو تو قیامت کو مارے جاؤ، پکڑے جاؤ، گرفتے چاہ جاؤ۔ نفلی نماز بھی ہوئے، نفلی نماز نال انسان نو اللہ دا قرب نصیب ہوتا ہے، نفلی نماز کے نال بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، نفلی نماز نال مستجاب و دعوات بن جاتا ہے، نفلی نماز پڑھن نال زبان اللہ دے ذکر نال تر و تازہ رہندی، نفلی نماز پڑھن نال اللہ نے جنت دی رسول اللہ دی زبان چو بشارت عطا فرمائی، لہذا نفلی نماز محبت ہوئے پیار ہوئے، مغرب تو جو شروع کیتا ہے نفل پڑھنے عشاء تک، سیدنا بلال رضی اللہ عنہ آئے انہاں اذان عشاء کئی، نبی علیہ السلام نماز عشاء دی جماعت کروائی، سلام پھیرے یوں ہی سلام پھیرے اپنے گھر وال چلے، سینہ حذیفہ بن یمان فرماندے نے
میرے موقع نہ ملیا ہم کلام ہوتا میں آپ کے پیچھے چل پیا نبی علیہ السلام آگے آگے جا رہے ہیں میں پیچھے پیچھے جا رہا ہوں محبوب نے چلتے چلتے فرمایا میرے پیچھے کون آ رہے ہیں کہ حذیفہ بن یمان تے نہیں جی محبوب جی حذیفہ وہاں فرما حذیفہ اللہ تیرے رحمت کرے تیری ماں تیرے رحمت کرے اللہ تیرے رحمت فرمائے اللہ تیری ماں تیرے رحمت فرمائے حذیفہ بن یمان فرماتے جب دعائے رسول سنیے تو میں فوری واپس پلٹ پہ آگے ہوئے آنٹا مقصد پورا ہو گیا کہ نبی علیہ السلام نے فرما دیتا ہے اللہ تیرے رحمت کرے تیری ماں تیرے رحمت کرے دعا میرے لیے بھی ہوگی دعا میری ماں لیے بھی ہوگی اللہ تیرے رحمت کرے تیری ماں تیرے رحمت کرے ایک واری رحمت دی دعا کیتی ہے صحابی کتنا خوش ہویا ہے تو نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ اذان سن کے کلمہ شہادت پڑھ کے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی پڑھتا ہے اللہ اس سے 6 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے ایک واری رحمت دی خبر ملی ہے حذیفہ بن یمان رضی اللہ واپس پلٹے محبوب نے آبادی حذیفہ کیوں واپس جا رہے ہو محبوب جی جس مقصد نہیں آیا سا مقصد پورا ہو گیا ہے فرما کیوں آیا سے محبوب جی اس لئے آیا سا آپ نے فرمایا جے آیا یہ تے جاندے جاندے ایک حدیث سنی جا ایک حدیث سن لو حذیفہ بن یمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سنا رہا ہے تو سے بھی جدو بھائی کدے قرآن بھی پڑھے کرو تو نہ رسول اللہ کی حدیث بھی پڑھی کرو قرآن پڑھن دا بھی ثواب ہے تو حدیث رسول پڑھن دا بھی ثواب ہے یہ سمجھا کرو کدی یہی قرآن کے الفاظ رسول اللہ کی زبان سے پاک جو نکلے ہوں گے کدی یہی حدیث کے الفاظ رسول اللہ کی زبان سے نکلے ہوں گے محبت عقیدے پڑھے آ کر حذیفہ آئے کہ حدیث سنی جا جی محبوب سناؤ آپ نے فرمایا حذیفہ بن یمان آج آسمان کے عجیب منظر پیش آئے جی محبوب جی کیڑا منظر فرما ایک فرشتہ ہے وہ اللہ کے سامنے پیش ہوئے عرض کرتا ہے میرے اللہ میرا دل کرتا ہے میں زمین تے جانا چاہنا آج تک زمین تے جان دی میرے واری کدے بھی نہیں آئی میں ہمیشہ آسمان تے رہا ہوا میری کدے واری زمین تے جان دی نہیں آئی آج میں زمین تے جانا چاہنا اللہ پاک نے فرمایا میرے فرشتے زمین تے جانا چاہنا کدھر جانا چاہنا یا اللہ میرا دل کرتا ہے میں زمین تے جاواں تے مدینہ شہر جاواں آسمان والے بھی تڑپتے ہیں مدینہ کو دیکھنے اللہ تعالیٰ میں سارے زیارت عطا کر آمین نبی علیہ السلام نے فرمایا فرشتہ کہنے لگا میرے اللہ میں زمین سے جانا چاہنا اور مدینے جانا چاہنا کیوں جانا چاہنا ہے فرمایا میرے اللہ میرا دل کرتا ہے مدینے جا کے تیرے آخری نبی نو جا کے توڑ سلام کراواں اور کوئی مقصد نہیں حالانکہ فرشتہ ہے اور آسمان سے بھی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما حالانکہ ہر فرشتہ آسمان پر جہاں بھی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے درود پڑھتا ہے ان کے لیے رحمت استغفار کی دعائیں کرتا ہے لیکن زمین پہ آ کے مدینہ میں آ کے رسول پاک کے سامنے حاضر ہو کے درود پڑھنا مدینہ درود پڑھنے کی لذت ہی عجیب ہے یا اللہ میں زمین پہ جا کے تیرے نبی و سلام پڑھنا چاہنا سلام دینا چاہنا اللہ پاک نے فرمایا میرے فرشتے چلے جاؤ آج تو اجازت ہے زمین تے اتر جاؤ مدینے جاؤ نبی نو سلام کراؤ تجھے سلام کرن جاؤ تے میرا بھی پیغام دے آؤ محبوب اللہ جی تھوڑا پیغام کیڑا ہے فرمایا میرے محبوب نو فرما دینا میرا پیغام دے دینا تھوڑے دوئے نواسے حسن حسین جنت نوجوانہ دے سردار ہوں گے سبحان اللہ حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے اور تمہاری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی فاطمہ کا ذرا عورتوں کی سردار حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے یہ آسمان سے خبر آ گئی
کی بشارت ہے، خوشخبری ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا. دنیا میں کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو اس حدیث کا انکار کرے. ہر مسلمان مانتا ہے، یقین ہے کہ حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے. پورے اہل ایمان مانتے ہیں سیدہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی. میں پوچھتا ہوں، یہ بشارتیں مانتے ہو؟ کہتے ہیں تسلیم کرتے ہیں، اس لیے کہ قرآن میں آپ کو مبشر کہا گیا. آپ کی خوشخبریاں حق ہے، سچ ہے، اللہ کی وحی ہے، دین ہے، شریعت ہے، حجت ہے. پھر آگے بڑھیے. نبی علیہ السلام نے سیدہ ماشطہ کے محل کو جنت میں دیکھا. خبر آپ نے زمین پر تھی. سیدنا بلال کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنی. خوشخبری آ کے زمین تھی. پوری امت مانتی ہے، تسلیم کرتی ہے. فتوحات شام کی خبر پیغمبر نے دی کہ شام ملک فتح ہوگا. واقعہ ایسے ہوا. رسول اللہ کی بات پوری ہوئی. پوری امت مانتی ہے، تسلیم کرتی ہے. ایران فارس فتح ہوں گے، یہ بشارت حدیث میں موجود ہے. پوری امت تسلیم کرتی ہے. عیسیٰ ابن مریم آسمان پر زندہ ہے. قرب قیامت زمین پر نزول ہوگا. پوری امت مانتی ہے، تسلیم کرتی ہے. اس کی ساری حیات صورت پیغمبر نے جو بیان فرمائی اس پر ایمان ہے، یقین ہے. پھر آگے بڑھیے. قیامت کے قریب سیدنا مہدی آئیں گے. اس کے سارے اوصاف کا ذکر حدیث میں موجود ہے. یہ خبریں، یہ بشارتیں موجود ہے. امت مانتی ہے. پھر میں پوچھتا ہوں، آگے بڑھیے. جب فتنہ دجال ہوگا، جو قبیلہ اس کا مقابلہ کرے گا، اس قبیلے کے بارے میں بشارت موجود ہے. پوری امت مانتی ہے، تسلیم کرتی ہے کہ وہ قبیلہ بنو تمیم کا ہوگا. پھر آگے بڑھیے. قسطنطنیہ کا علاقہ فتح ہوگا. یہ خبر حدیث میں موجود ہے. پوری امت مانتی اور تسلیم کرتی ہے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بشارت رسول موجود ہے. آپ نے فرمایا، میں نے جس طرح بادشاہ تخت پر بیٹھتے ہیں، میں نے اپنی امت کے ایک لشکر تکیے لگائے ہوئے بیری بیڑے پہ سوار مجاہدین کے لشکر دیکھا ہے. اور جس کو میں نے دیکھا ہے وہ سارے کے سارے لشکر کے لوگ جنت میں جائیں گے. ان پر جنت واجب ہو چکی ہے. امت کا یقین اور ایمان ہے. اس حدیث کے مصداق خالد المسلمین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کیوں؟ بیری بیڑے بنائے بھی انہوں نے. بیری بیڑوں پر جہاد کا آغاز بھی انہوں نے کیا. یہ ساری بشارتیں مانتے ہو، انکار نہیں ہے. کیوں کہ قرآن نے فرمایا، إِلَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا. نعرہ تکبیر. إِلَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا. کہ میرے تمہارے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبشر، خوشخبریاں دینے والے. اے جب ساریاں خوشخبریاں مانتے ہیں. میرے علم کے مطابق اہل سنت، اہل الحدیث، اہل حق جتنے دنیا میں مسلمان سنی اپنے آپ کو پھیلانے والے موجود ہیں، اہل سنت اہل الحدیث جن کے مسلمانوں کے جتنے فرقے موجود ہیں، ان میں سے کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو ان ساری بشارتوں میں سے کسی ایک بشارت کا انکار نہیں کرتا. سارے مانتے. ہوں اتوں کو جڑی بشارتاں شروع ہو دیا نے اور رسول اللہ نے دتیاں نے وہ کیوں نہیں کہ منتے؟ اتوں تک تو تسی ساری منیاں نے. پھر ہوں اگلیاں بشارتاں میں تمہیں دستا وہ بھی مننی چاہیے. کوئی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا. کہ قرآن دا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا. حدیث سنیے صحیح البخاری اندر. میرے تواڈے محبوب جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا اور نماز پڑھائیے آپ نے، آپ رکوع تے تشریف لے گئے، رکوع تو سر مبارک اٹھایا ہے، آپ نے فرمایا سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد۔ ایک صحابی مگر کھڑا ہے، وہ بدل کیا حمدن، توجہ ہے، حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ یہ الفاظ پڑھے نبی علیہ السلام نے سنے نماز دے اندر، جدوں نماز مکمل ہوئی آپ نے سلام پھر آپ نے فرمایا میرے صحابہ تواڈے جو کون سی ربنا ولک الحمد بعد کچھ الفاظ پڑھنے والا صحابی سہم گئے، ڈر گئے، لگتا ہے کوئی محبوب علیہ السلام ناراض نے۔ آپ نے فرمایا ڈرو نہ، پریشان نہ ہوئے، کھڑا ہو جائے بشارت سنیں۔ تو کھڑا ہو جائے، میں محمد اس کو بشارت دینا چاہتا ہوں، خوشخبری دینا چاہتا ہوں۔ حسن و حسین کے بارے میں خوشخبری قبول ہے تو ہے کیوں نہیں قبول؟ فاطمہ الزہرا کے بارے میں خوشخبری مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، اس بشارت میں کیا شک ہے؟ جو جامع ترمذی میں بشارت آ گئی، حدیث رسول میں مانتے ہو، اور یہ بشارت صحیح البخاری میں ہے، اس کا انکار کیوں کرتے ہو؟ آپ نے کہا کون تھا؟ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ، الفاظ پڑھنے والا کھڑا ہو جائے بشارت سنے۔ اور صحابی کھڑے ہو گئے، محبوب جی میں پڑھ رہا سا، آپ نے فرمایا پریشان ہو، مبارک ہوئے، خوشخبری ہوئے، خوشخبری سنیے محبوب جی فرمائیے 30 تو اوپر فرشتے میں آسمان تو اتردے اپنی اکھاں نال ویکھے۔ میں نے فرشتوں کو آسمان سے اترتا دیکھا، 30 سے اوپر فرشتے تھے، ہر فرشتہ زمین طرف دوڑے آ رہا، لبک رہا ہے، ہر فرشتہ نے یہ الفاظ تو نہیں لے جانے، اللہ کو میں لے کے جانے نے، حمدن نہیں پڑھنا پڑا سو کیسے پڑھو گے تو ہونے آ جائیں گے انشاءاللہ۔ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ، حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ، ایسی خوشخبری ہے اللہ کی زمین تے اللہ دی، اس تو علاوہ اس خوشخبری کا مصداق کوئی نہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ علیت مسلک اہل حدیث، زندہ باد۔ ہون پڑھئے گا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا، آپ شاہد نے، مبشر میں، کتنی پیاری بشارت عطا فرمائیے۔ 30 سے اوپر فرشتے میں اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ ہر فرشتہ کہتے الفاظ میں اللہ کو لے کے جانے نے۔ آج حدیثوں جدو تسی الفاظ پڑھتے ہو گے، نمازی کتنے ہوندے ہوں گے، فرشتے کتنے اتراندے ہوں گے۔ حمدن حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اور دوسری حدیث دے بھی الفاظ نے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ربنا ولک الحمد، جڑا یہ الفاظ پڑھدا ہے اودے پچھلے گناہ بھی معاف ہو جاندے نے۔ ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ، 30 سے اوپر فرشتے آج بھی اتردے نے تے قیامت تک آندے رہن گے۔ ہماری مسجدوں میں فرشتوں کا نزول کتنا آ رہے ہیں، فرشتے رحمت کے الفاظ لینے کے لیے۔ بندہ من کہنے لگا ہون بھی اترا دن، میں کہ جی آندے نے کدے ویکھے جے، میں کہ صدا کدے نہیں ویکھے، کہنے لگا پھر اتردے ہیں یا نہیں، میں کہ اتردے نہیں، کہنے لگا ویکھے نہیں، میں کہ ویکھے نہیں، کہنے لگا اتردے نہیں، میں کہ جی اتراندے نے، جی ویکھے تو سا، میں کیا نہیں جانے پھر کیوں کیا جا سکتا ہے کو اتراندے نے، میں کہ جی اسی اکر ویکھ بھی لئیے تام اتنا یقین نہیں جتنا میرے محمدی بات یقین ہے۔ کیوں والنجم اذا ہوا، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔
سکتی ہے بندہ موٹر سائیکل تے یا کار تے چڑھے ہوئے روڈ تے چل رہے ہوئے تے جڑے نال درخت دائیں بائیں درخت دوڑتے ہوئے نظر آندے دوڑ رہے ہوندے کھڑے تے ساڈی آنکھ نوں بھی نظر آ رہے ہیں یہ مطلب ہے ساڈی اکھ دی کوئی حقیقت نہیں ما زاغ البصر ما زاغ البصر وما طغى معصوم آنکھ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ویندی ہے سچ ویندی ہے نہ حق وگے نہ مگر نہ پیچھے نہ آگے جو ویندی ہو حق ویندی ہو نگاہ معصوم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ مصطفیٰ نگاہ معصوم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا 30 کے اوپر فرشتے ویکھے نے حمدن کثیرن یہ ایسی دعا ہے جنہی ساڑھے بابے نوی آدھی ہے تو دوجہ مولوی نوی نہیں آتی حمدن بہت اچھا پہلے بات ہے بندہ میرے کو کے بیٹھا تھے کہنے لگا یہ تسی اہل حدیث ہو میں کہ جی اہل حدیث ہو جنہی اہل حدیث تے ہو جنہی کوئی حدیث یاد ہو 1000 2000 5000 10000 لکھ حدیث جنہی یاد سن او آل حدیث محدثین سن تسی کا دے اہل حدیث ہو تو حدیث تے آدھی کوئی عجیب ہے لقب جڑا ہے محدثین دے عام بندے دا نہیں جنہوں نے ایک لاکھ کئی ہزار حدیثیں یاد کی تمہیں یاد کچھ بھی نہیں اور تم بھی اہل حدیث ہو تمہارا پڑھ بھی اہل حدیث ہے تو سوال میں نے کیتی جائے اور چاہو جاری استاد ایک قریب میرے پاپا بیٹھا تھی تو وہ اونچی آواز میں سنتا تھی وہ آتا ہے شاہ یہ کی آتا ہے میں کہ بابا جی آتا ہے میں اہل حدیث تے ہوتا ہے میں نے اونچی سمجھایا اہل حدیث تے ہوتا ہے جنہوں کچھ حدیثہ یاد ہوں تو توڑے پڑھ بھی اہل حدیث نے تو لقب محدثین نے عمر میں بھی بندہ پتا کیا نا یہ بھی اہل حدیث ہے یہ بابا بھی اہل حدیث ہے اور جدو ادھر اشارہ کیتا ہوا یہ میں نے کیا ہے میں کہتا ہے بابا بھی اہل حدیث ہے اہل حدیث ہے جنہوں حدیثہ یاد ہوں بابا پتا کیا ہے الحمدللہ میں اہل حدیث ہوں کیوں نہیں اہل حدیث میں نے حدیثہ یاد ہے اور بابا جی تو حدیث یاد نہیں جڑی آئے سناؤ بابا جی تو ہی شروع کی تھا حمدن انا سنی جا وہ تو اٹھے مولوی بھی یاد نہیں ساڑھے سرگو دے خطیب تے ہے تھوڑا جا طبق سخت ہے انہیں جمعش کیا اس سے چاہیا نا جذبات و جلال تو کہنے لگا تو اٹھا مولوی ایس پیڑے 5 مسئلہ ایک ساڑھی حدیثہ نہیں 4 دنیا نہیں جب تو اٹھے مولوی 4 مسئلہ خطیب جنازے دیا دعاواں سنا جائیں تو میں تھوڑا مسلک کو قبول کر لا انہوں نے کچھ کیا چھڑے جو میں بعد میں کسی بندے سمجھایا مولوی جی اینا غصہ بھی نہیں چاہیے جی کوئی دعا سنا ہی دے یہ دے مگر کوئی مسلک چھوڑنا نہیں کر دعا انہیں سنانی مگر کیوں چھڑنا اللہ دے آدھا ہاں کوئی غلطی میں نے فون کرنا تھا شاہ جی میں اور جو میں کیا بیٹھا ہوں کی کہا میں اور دعا کرنا مولوی آندھی بھی ہوئے تو بھول جاوے ہو وہ اللہ تا ہمارا ایسا ہویا کہ بدن چڑھا ہو سکتی میں پوچھنا ہوں ایک مولوی کو جا گیا سکتی جی تو انہوں جنازے دیا دعا آدھی ہے آندھی جی کیوں نہیں آندھی اللہ واقعی جڑا ساڑھا مولوی حدیث وہ آندھا ہے میں تو جنازے دیا دعا کو نہیں آندھی تو آندھی اس لگی آندھی ہے پھر ادھر سنا ہوگا مولوی آندھا جنازے دی 4 تکبیر ہوتی ہیں پہلی تکبیر چاہ پڑی دی دعا پھر سنا ہوگا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک انہیں مولوی کیڑی کتاب ہے جیسا کہ یہ سال کو نہیں پتا کیڑی کتاب ہے یہ ایسے ہو سکے تو مطلب کوئی مولوی ہو سکے اور کوئی یہی ہے کہ پہلے بھی دعا ہو سکے تو مولوی تو کوئی نہیں آتی یہ دعا دنیا کسی کتاب میں بھی نہیں ہے کہ جنازے میں یہ دعا پڑھی جائے دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہے جڑا مولوی دنیا کی کسی کتاب کی یہ دعا نکال دے کہ رسول اللہ جنازے میں پڑھتے تھے ہم اس مولوی کو لوہے کے ساتھ توڑ دیں لوہا بھی آج کل قیمتی ہے بھائی کچھ فائدہ ہو جائے گا نواز شریف کا لوہا بک جائے گا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا دوسرا مقام انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وہ بندہ تجھے مولوی کو مولوی دعا سنا انہوں نے ایک دعا سنا تیجے کو چوتھے کو
چون کو چھوڑ کے واپس آ مولوی جی مبارک ہوئے کیسے نہیں آئی وہ میں نے فون کرنے شاہ جی الحمدللہ کسی بھی نہیں آئی میں چلو حدیث بشارت سنیے میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نصابی سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مسلم دے اندر فرماتے نبی علیہ السلام جنازہ پڑھا رہے ہیں میں جنازہ اپنے مگر پڑھ رہے ہوں آپ جنازے دی امامت فرما رہے ہیں میں جنازہ اپنے مگر پڑھ رہے ہوں آپ دعا پڑھ رہے ہیں اللہم اغفر لہو ورحمہو وعافی وعفو عنہ واکرم نزولا ووسع مدخالا دعا پڑھ رہے ہیں عوف بن مالک فرما دے رہے دعا میں سن رہا ہوں نال یاد کر رہا ہوں دعا میں نبی پاک کی زبان تو سن بھی رہا ہوں نال یاد بھی کر رہے ہیں کیونکہ نبی علیہ السلام آہستہ جنازہ پڑھا نبی علیہ السلام شری جنازہ پڑھا رہے ہیں میں دعا سن بھی رہا ہوں توجہ ہے نبی علیہ السلام جنازہ شری پڑھا دعا دل پڑھ رہا ہے میں مگر سن بھی رہا ہوں نال نال شری جنازہ ہو سکتا ہے کہ اگر امام جنازہ شری پڑھائے تو مگر بندہ دعا سن سکتا یہ تو یقین نہ ہے تارو قاضی کو پوچھو لکھا ہے اس نے اپنی کتاب میں المنہاج الصحیح من الحدیث النبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب میں اس نے لکھا ہے یہ اس کی کتاب اس میں لکھا ہے کہ سیدنا ابو بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا نبی علیہ السلام نے الضالین فرمایا پھر آپ نے آمین کہی اور میں نے آمین پیچھے کھڑے ہو کے سنی حدیث لکھ کے ترجمہ کر کے پوری نیچے پتہ کیا لکھتا ہے اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اونچی آمین نہیں کہنی چاہیے یقین جانو لکھا ہے بڑی جرم کے ساتھ لکھا ہے کہتا ہے اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اونچی آمین نہیں کہنی چاہیے دوسری حدیث ہوگی یہ بھی اسی صفحے پر آگے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جب امام الضالین کہے تسی آمین کہو نیچے لکھتا ہے یہ حدیث کہاں ہے تخریج صحیح البخاری رقم الحدیث آگے لکھتا ہے باب جہر الماموم مقتدی کی اونچی آمین کہنے کے باب میں یہ حدیث ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اونچی آمین نہیں کہنی چاہیے اونچی آمین کہنے کے بعد میں یہ حدیث ہے بخاری میں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اونچی آمین نہیں کہنی چاہیے 19 شعبہ پی ایچ ڈی والی ڈگری واپس ہونی چاہیے کیا لکھا ہے ہوگا اونچی آمین کہنے کے بعد میں یہ حدیث ہے کہ اونچی آمین نہیں کہنی چاہیے باپ کون سا ہے اونچی آمین کہنے لکھا کیا ہوا ہے اونچی آمین نہیں کہنی چاہیے نبی علیہ السلام دعا پڑھ رہے تھے سیدنا عوف بن مالک فرماتے میں دعا سن بھی رہا ہوں یاد بھی کرے نال کاش خواہش نے اظہار فرمایا کاش جنازہ میرا ہوتا آج بھی یہ سنت جاری ہے اگر آل حدیث کے پیچھے کوئی جنازہ آگے پڑھتا ہے تعصب نہ ہو تو پکار اٹھتا ہے جنازہ آج ہی پڑھا ہے ایک بندہ پر کہنا جی اے جنازہ ساڑھے تو پھر ایمیں ہی دفن ہوئے میں کہا وہ ایمیں ہی ہوئے یہ تو ہمیں یقین ہے وہ ایمیں ہی ہوئے جس جنازہ میں فاتحہ نہ ہو وہ جنازہ ایمیں ہی ہے کچھ نہیں پڑھا گیا رسول اللہ کا صحابی خواہش کرتا ہے کہاں جنازہ میرا ہوتا آج بھی جب الحدیث علماء کے پیچھے جنازہ پڑھا جائے دنیا پکار اٹھتی ہے یہ جنازہ میرے ہوتے اور میرا ہوتا اور لوگ کہہ کے مرتے ہیں میرا جنازہ عالم اہل حدیث پڑھائے
آج تک کسی اہل حدیث فرد نے مرتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ میرا جنازہ اہل حدیث سے نہ پڑھانا. ایک مثال پوری دنیا میں نہیں دی جا سکتی. میں سینکڑوں مثالیں دے سکتا ہوں. مرتے ہوئے لوگ یہ کہہ گئے کہ علماء اہل حدیث ہمارا جنازہ پڑھائیں. یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ کمال میرے مصطفیٰ کی حدیث کا. کا شاہداں و مبشراں، بشارت میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سنی. آپ نے فرمایا جب امام آمین کہے تو سے بھی آمین کہو، فرشتے آسمان پہ آمین کہتے ہیں. باقی بشارتیں مانتے ہو، اس کو کیوں نہیں مانتے؟ یہ بشارت کون مانے گا؟ حدیث بخاری ہے، بشارت رسول ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ماں فرشتہ آسمان پہ آمین کہتے ہیں، تم زمین پہ آمین کہو، فرشتہ آسمان پہ آمین کہتے ہیں. جن کی آمین فرشتوں سے مل گئی بشارت سن لیجیے، میں محمد بشارت دیتا ہوں اللہ ان بندوں کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ کا شاہداً و مبشراں، محبوب علیہ السلام مبشر بن کے آئے، بشارتیں دے رہے. نبی پاک کی بشارتوں پہ توجہ فرمائیے، مبشر کی بشارتوں پر توجہ فرمائیے. میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پیاری عظیم بشارتیں دے رہے ہیں، توجہ فرما دے جانا ہے. ایک اور حدیث پر غور فرمائیے جو مجمع الزوائد اندر سینہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ حدیث دے رہا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ نماز اندر رفع الیدین کر دے، جو بندہ نماز میں رفع الیدین کرتا ہے. ہم سے لوگ پوچھتے ہیں جو بندہ نماز صرف الیدین کرنا میں یہ کرنے میں تو کی لگتا ہے، میں تو لگتا کی جب تو کچھ لبے نہیں، کوئی کام کر نہیں تیار نہیں. تمہیں کیا ملتا ہے رفع الیدین سے نماز میں؟ میں تمہیں کیا ملتا ہے جب تم نہیں کرتے ہو؟ تسی بھی تو نہیں کرتے تو ہر کی لبدا ہے. ایسا تو کچھ بھی نہیں لبنا، مجھے انشاءاللہ لبنا بھی کچھ ہے. تم جب رفع الیدین کرتے ہو کیا ملتا ہے؟ میں نے کہا ہمارا منہ میٹھا ہو جاتا ہے. ایسا لگتا ہے منہ کھانڈ پہ گئی، چینی پہ گئی، یعنی کتے لے گیا میں کتے بھی نہیں لے گیا. تمہیں کیسے محسوس ہوں؟ میں کر کے دیکھ لو، کر کے دیکھ لو. جن منہ میٹھا نہ ہوتا ہے پڑھ لو. ایک بندہ کہنے لگا جی میں کیتا ہے تو میرا منہ میٹھا کیوں نہیں ہے؟ میں تو پھر بیمار ہوں. سر مجھے بیماری لگی ہو، بیمار بندہ ہو میٹھی شاید نو پھر کیوں محسوس؟ میں نے تم بیمار ہو گئے، یہ صحت مند ہونا شرط ہے. صحت مند کون ہوتا ہے؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. جڑا حدیث سن کے دل اندر بیماری تکلیف تنگی محسوس نہ کرے وہ صحت مند ہونا ہے. صحت مند کون ہوتا ہے؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. صحت مند کون ہوتا ہے؟ جڑا حدیث رسول سنے اور سنن تو بعد کہے سمعنا واطعنا، میں سن لیے تو میں من لیے، کیونکہ چنانچہ جی کے چاہنگے. یعنی کہ کوئی لا یعنی نہ مارے. حدیث سنے مانے تسلیم کرے. نبی علیہ السلام کی بشارت سنیے. آپ نے فرمایا جڑا بندہ نماز اندر رفع الیدین کرے، انہوں نے اس کو مارا اور اس کے یہ دونوں ہاتھ ختم ہو گئے، طاقت ختم ہو گئی، اٹھا نہیں سکتا ہوں، بس ایسے لٹکے رہتے ہیں. مار کھائے انہوں، ڈنڈے انہوں نے مارے. وہ کون سے؟ وہ اسلامی حکومت والے جو تھے، امارت اسلامی افغانستان کے سربراہ، انہوں نے ڈنڈے مارے. وہ رفع الیدین کرتا تھا قید میں، وہ ڈنڈے مارتے تھے. رفع الیدین کو چھوڑ دو.
اس نے کہا چھوڑ نہیں سکتا، ڈنڈے اور نے مارے، ہاتھ دونوں ختم ہو گئے، طاقت ختم ہو گئی، فالج کس طرح ہوتا ہے ایسے۔ میں بکر گیا تقریر کے لیے، تو وہاں آئے ہوئے، ہم الگ بیٹھے، تو انہوں نے ایک سوال کیا مجھ سے، جی میں نے مسئلہ پوچھا، میں نے پوچھا، کہتا میری نماز رفع الیدین کے بغیر ہو جائے گی؟ میں نے کہا تم تسی کر لیا کرو، میں نہیں سی پتا وہ ہاتھ خراب، کہتا میں نماز رفع الیدین نہیں کر سکتا، میری نماز ہو جائے گی؟ میں کر لیا کرو، کہتا میں کر نہیں سکتا، رفع الیدین کی وجہ سے دونوں ہاتھ ختم ہو گئے۔ تو مجھے اجر و ثواب ملے گا، لیکن میری آنکھوں سے آنسو گرائے گا۔ اگر ایسے ہی ہے تو ہمیں رفع الیدین کرنے سے بھی وہ ثواب نہیں ہوتا جو تجھے کو جاتے ہوئے اللہ دیتا ہوگا۔ جب تیرا دل ارادی خواہش چاہت یہ ہو کہ آکاش میں ہاتھ ٹھیک ہوتے، میں بھی اٹھاتا۔ اور سب سے بڑا ظالم وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی مسجد یا کسی اور مسجد میں جائے اور ہاتھوں کو تھوڑا سا نیما کر لے۔ کچھ ایلڈیز ایسے بھی رکھ جاتے ہیں تاکہ نہ ان کو پتہ چلے نہ کسی اور کو پتہ چلے۔ وہ اہل حدیث نہیں ہوتا، اہل حدیث وہی ہوتا ہے جو جہاں بھی ہو کندھوں کے برابر اٹھائے یا کانوں کے لو کے برابر اٹھائے، دنیا ناراض ہوتی ہے ہو جائے، وہ بدعت پر جنا مطمئن ہے، تم محمد کی سنت پر راضی کیوں نہیں ہو؟ قائم رکھیے سنت کو، یہ ہمارا امتیاز ہے، یہ ہمارا وصف ہے، یہ عقیدہ توحید کی علامت ہے۔ سفروں میں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو دور سے پتہ چلتا ہے رفع الیدین سے یہ توحید پرست کھڑا ہے۔ عقیدہ توحید کی یہ علامت ہے، شعار اہل حدیث ہے۔ اس کے لیے میرے اکابرین نے مارے کھائیے، اسی سنت پر ہمیں غزنوی خاندان کو نکالا گیا تھا کابل سے، اسی سنت کی وجہ سے بستیوں میں ہمارے بزرگوں کو دوستوں کو نکالے گئے اور مساجد الگ تعمیر کرنے پر مجبور کیا گیا۔ یہ وہ سنت ہے جس پر میرے اکابر اسلاف نے قربانیاں دی ہے، مارے کھائیے، جیلیں برداشت کی ہے، کروڑوں لاکھ روپے خرچ ہو گیا، لیکن ایک حدیث پر ایک سنت پر کھڑے ہیں، اس لیے کہ ہم نے عائد کیا ہے کلمہ اسلام پڑھ کے کہ ہم نبی کی حدیث کے سنن کے رکھوالے چوکیدار ہیں۔ ہم اس میں نقب نہیں لگنے دیں گے، ہم جب تک ہمارے بچہ بھی زندہ ہے نبی کی ہر سنت کی پہرےداری کرتے رہیں گے۔ یہ ہمارا مسلک و منہج ہے، یہ شعار ہے۔ سمجھنا ہے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا وہ قول پڑھیے، ناراض ہو گئے شخص سے جس کا نام عبداللہ بن عامر تھا، کسی دوست نے آگے بڑھ کے کہا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ میں آپ کی عبداللہ بن عامر سے صلح کروانا چاہتا ہوں، بندہ ذہین ہے، ضائع نہ کیجیے۔ فرمایا میری مجلس میں اس کو نہ لانا، اس کا چھوٹا بھائی رفع الیدین کرتا ہے اور وہ اس کو سلام دیتا ہے، جو رفع الیدین کی عزت نہیں کرتا میں اس کو اپنی مجلس میں دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ یہ معمولی طریقہ نہیں ہے، یہ وہ سنت ہے۔ ابن عمر جب دیکھتے کسی بندے کو رفع الیدین نہیں کرتا تو کنکریاں مارتے کہ تم رفع الیدین کے بغیر نماز کیوں پڑھتے ہو؟ اٹھائیے اور ایک محدث کا واقعہ سن لیجئے۔ یہ تو ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، رفع الیدین نہیں کر رہا تھا۔ ضبط الکلام کی کتاب میں یہ بات موجود ہے، آپ فوری واپس پلٹ آئے۔ فرمایا لمبا سفر کر کے پہنچے تھے حدیث لینے کے لیے، اس کو نماز پڑھتے دیکھا، واپس پلٹے۔ آنے والے لوگوں نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ فلاں ملک سے پیدل سفر کر کے آیا ہوں، سنا تھا اس بندے کے پاس ایک حدیث ہے، اس کو لینے تھا۔ فرمایا پھر لیتے کیوں نہیں ہو؟ فرمایا نماز پڑھتے دیکھ لیا ہے، جو رفع الیدین نہیں کرتا میں اس سے حدیث کو سننا بھی گوارا نہیں کرتا۔ میں نہیں یہ شخص سے روایت لوں گا جو خود سنت پہ عمل نہیں کرتا۔ چاہیے امام بخاری نے ویسے ہی دعویٰ نہیں کیا، جو رفع الیدین میں
لم یثبت عن احد من اصحاب النبی، اصحاب رسول میں سے کوئی صحابی ایسا نہیں ہے جو نماز میں رفع یدین نہ کرتا ہو۔ یہ امام بخاری کی تحقیق ہے، اور میرا خیال، میری تحقیق یہ ہے کہ دنیا میں آج کوئی وہابی اہل حدیث ایسا نہیں ہے جو نماز میں رفع یدین نہ کرتا ہو۔ صحابہ کے میں صحابی کوئی نہیں تھا رفع یدین کے بغیر نماز پڑھنے والا۔ آج صحابہ کی نماز کے امین ہے رب کی زمین پر تو صرف اہل حدیث ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے ہون مبشرہ سننا بڑا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بکرة وأصیلا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ نماز میں رفع یدین کرتا ہے، مجموع سعید عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی سے راوی نے آپ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ نماز اندر ہاتھ نال اشارہ کرنا ہے یعنی رفع یدین کرنا ہے، اللہ انہوں ہر انگلی دے بدلے ایک نیکی عطا فرما دیندا ہے۔ یہ بشارت ہے رسول اللہ کی۔ طوبی لأهل الحدیث، آل حدیث کے لیے مبارک ہے کہ ہم ہی اس سنت کے عامل ہیں، اور کوئی فرقہ نہیں ہے جو اس سنت پہ عمل کرے۔ میری جگہ پہ یہ بات کئی لوگوں نے کہا نہیں آپ کا مبارکہ ہے، اور بھی ہیں۔ میں نے کہا کون؟ کہتے ہیں جعفری کرتے ہیں، شافعی کرتے ہیں، مالکی کرتے ہیں، حنفی کرتے ہیں، صرف اہل حدیث تو نہیں کرتے۔ میں نے کہا کوئی بھی نہیں کرتا ہمارے سوا۔ کہتے نہیں وہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا یار نہیں کرتے۔ پھر آپ نے شافعی و مالکی و حنبلیوں کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، وہ نہیں کرتے۔ کہتا نہیں یہ صاحب ہے کیا کرتے ہیں؟ میں کہا تمہاری آنکھ غلط ہو گئی ہے، نہیں کرتے۔ اندر تھوڑی اشارہ کرتے تسی آنکھ نہیں کسی نہ کرتے۔ میں کہا نہیں کرتے، جاؤ پوچھو شافعیوں سے کیوں کرتے ہو رفع یدین؟ کہتے ہیں ہمارے امام شافعی کی تحقیق ہے، جو امام کی تحقیق سمجھ کے کرے وہ نہیں کرتا۔ حنبلیوں سے پوچھو کیوں کرتے ہو؟ احمد بن حنبل کی وجہ سے۔ شافعیوں سے پوچھو، مالکیوں سے کیوں کرتے ہو؟ امام مالک و شافعی کی وجہ سے۔ جعفریوں سے پوچھو تم کیوں کرتے ہو؟ امام جعفر کی وجہ سے۔ اہل حدیثوں سے پوچھو کیوں کرتے ہو؟ وہ مبشرہ، محبوب کی بشارت کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا، کوئی پتہ نہیں ہم نے کیا تو توجہ میرا۔ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا، آپ کی بشارت رفع یدین دے والا اونچی آمین دے والے نال۔ پھر آگے پڑھیے، توجہ فرمائیے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے توجہ فرمائیے۔ آپ نے فرمایا نماز اندر صف ملا لو، صفوں کو ملاؤ۔ محبوب کی ملے گا کیا؟ فرمایا جو صف کو ملائے گا اللہ اس کو ملا دے گا، جڑا صف کو توڑے گا اللہ اس کو توڑ کے رکھ دے گا۔ یا رسول اللہ کیسے ملائے؟ فرماتا وہ صف برابر کر لو۔ یا رسول اللہ فرما وہ خط الخلل، خلا جو ہے درمیان میں بند کر دو، پاؤں سے پاؤں جڑ جائے، کندھے سے کندھا مل جائے، سینے آگے سے برابر ہو جائیں، پاؤں مل جائیں، جڑ جائیں۔ ایسے بناؤ صفے جیسے آسمان پر اللہ کے فرشتے رب کے سامنے صفے بناتے ہیں۔ اور جا کے دعویٰ لے لو، ایک ہوتے کرو، ایک ہوتے کرو، بانو کیوں ہے؟ میں نے کہا دو کھڑے ہو، پوچھئے کیوں الگ الگ کھڑے ہو؟ اگر مبشر ہے تو نذیر بھی ہے۔ انسان سنیے، آپ نے فرمایا اگر تمہارے صفے نہیں ملیں گی اللہ تمہارے دلوں کو ٹیڑھا کر دے گا، ملا لو گے دل جڑ جائیں گے۔
ایسے بڑا علی سے دل نہیں جڑے ہوئے تو یا کو جڑے کیوں اس وجہ سے جڑے نہیں پاؤں حدیث صاحب ٹھیک نہیں ہوتی نہیں ہوتی سبیں ٹھیک اور حدیث کے ہاں یہ سنت ماجورہ ہوتی جا رہی ہے مولوی صاحب آگے موبر کہتا ہے ٹھیک کر لو سما کوئی پتہ نہیں ہے ٹھیک ہوئی بھی ہے یا نہیں بابو نہیں تکبیر تریمہ کہتے تھے جب تک صحابہ کی سمے ٹھیک نہیں ہو جاتے پھر یہ صفوں میں اسلاف کے انداز کو سمجھیے سیدنا عمر فاروق مسواک لے کے صفوں میں صفیں درست کرتے تھے جوڑتے تھے پیروں سے پیر کہاں ہے وہ سنتے فجر کی سنتیں پڑھ کے ہمارے اکابر بزرگ مسجدوں میں لیٹ کے نبی کی سنت کو زندہ کرتے تھے کہاں ہے وہ سنتے ہیں آج نوجوانوں کو شرم آتا ہے مسجدوں میں لیٹتے ہو یہ کہ حدیث کی پر عمل کرے تو شرم آتا ہے وہ بھنگڑے ڈالتے ہوئے نہیں شرماتے تم حدیث پہ عمل کرتے ہوئے شرماتے ہو لیٹیے سنت کو زندہ کیجیے ایک سنت اور آج کل جو نئے قرآن کرام آ رہے ہیں معذرت کے ساتھ خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں جماعتیں کرواتے ہیں اور ہر جگہ پر ہر جماعت کی خواہش ہے اچھا قرآن پڑھنے والا ہمیں امام ملے نمازوں کا سطیہ ناز کر دیے نسولیلی قرآن ہے جس سے اصلاح ختم ہو گیا ہماری مساجد سے جو مقتدی اٹھتے ہیں تو مولوی کو پتا ہوتا ہے مولوی اوپر کھڑا ہوتا ہے بیچارے وہ بھی جھٹکا سا دے کے کھڑے ہو جاتے ہیں جو نئے آتے ہیں یہ دوسرے مسالے کے آتے ہیں وہ ویسے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں وہ پتہ ہی نہیں ہوتا جلسہ اصلاح یہاں ہوا ہے یا نہیں بیٹھ جائیے جلسہ اصلاح تمہیں نہیں پتا کتنا وقت بھی حدیث میں تعین ہے نماز تسبیح کی حدیث کو پڑھیے حسن درجے کی حدیث ہے نماز تسبیح میں 10 مرتبہ نبی پر جلسہ اصلاح میں وہ وظیفہ سکھلایا مستقل سنت ہے اور یہ ایسی سنت ہے سوائے اہل حدیث کے سنت پر بھی رب کی زمین پر عمل کرنے والا کوئی نہیں سب نے چھوڑ دی ہے حبلی نکالی ہے دیگر مسالک کے لوگ انکاری نہیں مانتے سنت کو اس سنت کو زندہ کیجئے بیٹھ جائے امام مقتدی بھی آئے بیٹھ جائے جس سے استراحت ہو اتنا جیسا استراحت ہو کہ مقتدی کو خوب خدشہ ہو کہ امام لگتا ہے بھول گیا یہ سنت رسول اللہ کا طریقہ لوگوں نے کہا تھا وہ بوڑھے ہو گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ تب بیٹھتے تھے اور جسم وزنی ہو گیا تھا سیدھا اوپر نہیں اٹھ سکتے تھے غلط کہتے محدثین نے رد کیا جو آدمی وزن بڑا ہو جائے اس کا وہ سیدھا اٹھنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے اور دل سے استراحت کر کے اٹھنا آسان ہوتا ہے یہ تمہاری بات عقل کے بھی خلاف ہے نقل کے بھی خلاف ہے یہ سنت ہے رسول اللہ نماز تسبیح بھی اسی لیے تو اناف نے جیسے استراحت کو نہیں مانا اور 10 مرتبہ جو کلمہ رہتا تھا اس کو کہا وہ قرات کے بعد 15 مرتبہ پہلے پڑھ لے 10 مرتبہ بعد میں پڑھ لے انہیں 25 مرتبہ نماز تسبیح کا کلمہ قیام میں کیوں کیا اس جلسہ استراحت کے انکار کی وجہ سے آج مغرب کی نماز سے پہلے 2 سنتیں چھوٹتی جا رہی ہیں کمی آتی جا رہی ہے کیوں جلدی ہے اپنے شعار کو چھوڑتے ہو امتیاز کو چھوڑتے ہو پڑھیے کتاب شیخ ثناء اللہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی شیخ الاسلام کی اہل حدیث کا مذہب اس میں ابھی شعار انہوں نے اپنے بیان کیے امتیازی مسائل آج سے پہلے ہمارے مسائل میں امتیازی مسائل میں سے ایک امتیازی مسئلہ تھا ہم مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھتے صحیح بخاری کی حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھو 2 رکعت پڑھو تیسری مرتبہ فرمایا جو چاہے پڑھے اور میں یہاں کہاں کرتا ہوں اہل حدیثوں اگر صحیح حدیث پر عمل کرنا شروع کر دو کیا مقام ہے اس شخص کا جب ہم آتے ہیں مسجد میں تو کچھ اہل حدیث پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کچھ نہیں پڑھ بیٹھے ہوتے یہ مطلب میں کہنے لگا دیکھو
سارے حدیث ہیں؟ میں نے کہا سارے حدیث ہیں۔ تو سارے حدیث سارے پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، جو پڑھتے ہیں وہ بھی ثواب کی مستحق ہے، جو نہیں پڑھتے وہ بھی ثواب کی مستحق ہے۔ اگلے دن آؤ، جو آج بیٹھے تھے دوسرے وہ پڑھ رہے ہیں، دوسرے بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں کچھ بیٹھے ہیں۔ کیوں؟ جو بیٹھے ہیں وہ بھی اسی لیے بیٹھے ہیں کہ جو پڑھ رہے ہیں یہ محبوب کا طریقہ، اور جو نہیں پڑھ رہے اس لیے کہ حدیث میں گنجائش ہے، جو چاہے پڑھے۔ جو بیٹھا ہے وہ بھی اجر کا حقدار ہے، جو پڑھ رہا ہے وہ بھی اجر کا حقدار ہے۔ جو بیٹھا ہے وہ حدیث کی روشنی میں، جو پڑھ رہا ہے وہ بھی حدیث کی روشنی میں۔ جو دوسرا ہے وہ آئے میرے مزہ حدیث ہے، آگے مغرب کھلو کے بیٹھا ہے، کی کر رہا ہے؟ اذان ہوگی، مسجد داخل ہوگا اور کھڑا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور یہ پوچھ رہا ہے کہتے جماعت کو نہیں ہونی، نماز ہو گئی؟ نہیں، جماعت کو نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، ایک ہی پہ پڑھنا ہے، ایک نفل، ایک کیڑا نفل ہے؟ وہی نبی پاک کے طریقوں میں کامیابی ہے، یہ وہی ہے نبی پاک کے طریقوں میں کامیابی ہے، یہ وہی نفل ہے جو رسول اللہ نے فرمایا۔ میں نے آج تک سنیا نہیں، ساڑھا قصور ہے، یہ بھی قصور ہمارا ہے۔ تم سنتے تو تب جب مولویوں کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ کسے کہانیاں نہ بیان کرو، قرآن پڑھو، مصطفیٰ کی حدیث پڑھو۔ اور میں کہا کرتا ہوں یقین سے، ایک ساتھی مجھے ایک دفعہ فون کیا، مسئلہ پوچھنا ہے، کوئی مسئلہ سی عام صحیح مسئلہ، وطر کے بارے میں مسئلہ، تو میں نے اس کو کہا آپ کی مسجد میں خطبہ کتنے بجے شروع ہوتا ہے؟ کہنا 12:30 بجے۔ میں تم کتنے بجے آتے ہو؟ کہنا کدی 1 بجے آ جائے، کدی 1:15، کدی 1 بجے پہنی آتے، کدی نماز رچا۔ میں فون بند کر، دوبارہ مسئلہ نہ پوچھی میرے کو۔ کہنا کیوں؟ میں نے 12:30 بجے تم آتے اور امام کے قریب بیٹھتے، اور مجھے یقین ہے جو اہل حدیث عالم کے سامنے بیٹھ کے 1 سال خطبہ سن لیتا ہے اس کو مسائل پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ یہ بدعمالی ہے، دین سے دوری کی وجہ سے۔ اور سن لو اہل حدیث کے ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، اب آپ کا خطبہ جو اردو کا واعظ ہوتا ہے، خطبہ ہوتا ہے، وہ ہمارے لیے خطبہ ہے۔ دوسرے دوسرے مسالے کے نزدیک وہ خطبہ نہیں ہے، وہ تقریر ہے، وہ واعظ ہے۔ اس کے بعد وہ اذان کہتے ہیں، پھر وہ عربی میں خطبے پڑھتے ہیں، پھر جماعت کرا دیتے ہیں، ان کے بندے سارے واعظ کے دوران پہنچ جاتے ہیں، اور تم نے بھی یہی سمجھا کہ شاید یہ واعظ ہو رہا ہے، مسلک حدیث کے عوام کو غلطی لگی۔ ہماری مسجدوں میں امام کے کھڑے ہونے سے پہلے سارے اہل حدیث موجود ہونے چاہیے، کیونکہ آپ کا خطبہ تو شروع ہو گیا۔ یا تو علماء سے کہو کوئی اتحاد کرے اور خطبے کو پار کر دے، تقریر کو الگ کر دے اور خطبوں کو الگ کر دے۔ اگر نبی پاک خطبے میں ہی بات کرتے تھے تو پھر اپنے مسلک کو پہچانو، تم پر فرض ہے، لازم ہے، امام کے کھڑے ہونے سے پہلے مسجد میں پہنچ جاؤ، مگر جمعے کے بعد تمہارا نام اللہ کے سامنے جمعہ پڑھنے والوں کی فہرست میں نہیں جائے گا۔ بغیر پھر جمعے کے نام نہ گیا تو ہوگا کیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب جمعے کا دن ہوگا، قیامت والے دن جنت میں جب جمعے کا دن آئے گا، اللہ فرمائے گا اے جنت والو، جنت والے چہرے اٹھائیں گے، کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ آواز آئی انا رب العالمین، میں رب العالمین ہوں۔ یا اللہ کیا ملنے لگا ہے؟ فرمایا جتنی دیر تم جمعہ دنیا میں پڑھتے تھے اتنی دیر میرے چہرے کا دیدار کر لو۔ بشارت ہے رسول اللہ، اسی بشارت پہ بات ختم کرتے ہیں۔ جب دوبارہ اکٹھے ہوں گے تو وہ نظیر آپ پر سے گفتگو کر لیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اجعل بالبعث الناس واشف عنك شافي لا شفاء الا شفاء شفاء لا يغادر سقما۔ اے اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے کہ جنت میں نجات فرما دے۔ آمین۔ تیرے بندے بیمار ہیں، شفا کامل عاجل نصیب فرما۔ آمین۔ جس بیمار کے بارے میں شاہ صاحب نے فرمایا
اللہ انہیں اپنی رحمت سے شفا کاملہ عطا فرما آمین اللہ اپنی رحمت سے انہیں شفا عطا فرما آمین جتنے بھی تیرے بندے بیمار ہیں شفا دے دے آمین مخلوق قرض دور فرما دے آمین بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما آمین یا اللہ ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما آمین اس مسجد کو رہتی دنیا تقویٰ فرما آمین یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما آمین دہشت گردی سے ہمارے ملک کو محفوظ فرما آمین سعودی عرب حرمین شریفین کی حفاظت فرما آمین شام میں افغانستان میں عراق میں کشمیر میں جہاں تیرے بندے اہل حق مظلوم ہیں یا اللہ ان کی امداد فرما آمین یا اللہ مظلوموں کی امداد فرما آمین انہیں آزادی والی نعمت عطا فرما دے کفر اور اس کے اتحاد کو پارا پارا کر دے آمین امت مسلمہ کو اتحاد نصیب فرما دے آمین قرآن و سنت پر پوری امت کو اکٹھا فرما دے آمین اس پوری امت کو شرک سے بدعات سے محفوظ کر دے آمین توحید و سنت کو عام فرما دے آمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ تعالی علی رسول خلق محمد وعلی